گیدری گاؤں کھڑے والا علاقہ فیصل آباد، یہ وہی جگہ ہے ناظرین جہاں پر میں چند دن پہلے موجود تھا اور شمائلہ کنول کے حوالے سے پروگرام ترتیب دے رہا تھا۔ آج ہم یہاں پر موجود ہیں کیونکہ شمائلہ کنول کے ماموں کے اوپر مبینہ طور پر 3 لوگوں نے رات گئے حملہ کیا اور مبینہ طور پر اس کو زہر کھلانے کی کوشش کی۔ ہم مبینہ طور پر اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو شواہد ہیں وہ کنکلوسیولی کوئی چیز اسٹیبلش نہیں کر رہے۔ جو ڈاکٹرز کی تشخیص ہے، جو محلے والوں کا بیان ہے، جو پولیس کی رپورٹ ہے اور جو عینی شاہدین کے معاملات ہیں ان کے بیان کے تناظر میں ہمیں ان کے اندر کہیں پر کوئی تسلسل ظاہر نظر نہیں آتا۔ بہرحال ہم کوئی فائنل ججمنٹ اس کے اوپر نہیں دینا چاہتے، اہم واقعہ ہے، ہم اس کے اوپر رپورٹ یقیناً کرنا چاہتے ہیں۔ رات کو تقریباً 10 سے 11 بجے کے درمیان 3 افراد نے شمائلہ کنول مرحومہ کے ماموں کے گھر پر دھاوا بول دیا، اس کو گھر سے نکالا اور صحن کے اندر جب وہ آیا یہ دیکھتے ہوئے کہ شور و غوغا کیا ہے، اس کو دبوچ لیا اور اس کو وہی زہر کی گولیاں دینے کی کوشش کی جن گولیوں کو کھا کر شمائلہ کنول نے اپنی جان لی تھی۔ اب اس فیملی کا کہنا یہ ہے کہ ان کو انصاف مانگنے کی سزا دی جا رہی ہے اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ شدید قسم کے عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ تمام معاملہ اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک ریمنڈ ڈیوس کیس کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ کہاں پر واشنگٹن کی سیاست اور کہاں پر گیدری گاؤں کے اندر ایک چھوٹے سے گھر کے اندر ہونے والا ایک واقعہ، دونوں بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے آپس میں جڑے ہوئے یقیناً ہے۔ محلے والے اس کے اوپر بات کرنے سے کترا رہے ہیں، جو عینی شاہدین ہو سکتے تھے وہ آنکھوں دیکھا حال ہمیں نہیں بتلا پا رہے۔ بہرحال ہم باقی کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں کہ جب ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا تو ہم سب سے پہلے ہاسپٹل گئے، اسی ہاسپٹل جہاں پر شمائلہ کنول کے ریکارڈ کی طلب کے لیے ہم گئے تھے، ہمیں ریکارڈ نہ مل پایا۔ اس مرتبہ جو ایم ایس تھے وہ ہاسپٹل کے اندر موجود تھے، وہاں پر انہوں نے تعاون بھی ہمارے ساتھ کیا اور ہم نے ان سے بات چیت کا آغاز کیا یہ پوچھتے ہوئے کہ محمد سرور جو شمائلہ کنول مرحومہ کے ماموں ہیں جب رات کو لائے گئے تو ان کی طبیعت کیسی تھی اور ان کی تشخیص کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے۔ ایک تو جناب یہ فرمائیں کہ یہ جو صاحب آئے ہیں یہاں پر یہ کس وقت آئے، کس کنڈیشن میں آئے آپ کے پاس، اور آپ کے ڈاکٹرز نے یا سٹاف نے آپ کو کیا بتایا کہ کیا ان کی حالت؟ یہ رات کے وقت آئے تھے، میرا خیال غالباً کوئی 11 سوا 11 بجے کا ٹائم تھا، میں دفتر میں ہی بیٹھا تھا تو فائلیں نکال رہا تھا تو وہ آیا تھا ان کا ٹیلی فون پولیس والوں کا کہ جی وہ سرور نامی ایک مریض ہے جو شمائلہ کا ماموں ہے، شمائلہ جو ان کا اس کا ماموں ہے اور کسی نے اسے زبردستی گولیاں کھلا دیں۔ یہ ایس ایچ او صاحب کا تھا فون ہے، کس کا تھا؟ کسی کا بھی فون؟ پولیس کا کسی کا تھا، کسی نے زبردستی گولیاں کھلا دی؟ ہاں جی، کسی نے زبردستی گولیاں کھلا دی۔ تو obviously یہ پہلے بھی بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا شمائلہ والا اور دیٹ واز ویری انفارچونیٹ کہ شی ڈائڈ۔ تو وہ جب یہ پہنچے ہیں تو ہمیں پتہ چل گیا، ہم یہاں سے اٹھ کے گئے ہیں تو ان کی حالت مطلب اتنی اچھی نہیں تھی۔ انہوں نے سوالو کیا کر لی تھی گولی یا منہ میں تھی؟ نہیں، وہ جب پھر اب ڈاکٹرز نے ان کا بلڈ پریشر وغیرہ چیک کیا تو بلڈ پریشر تو ٹھیک تھا، مطلب اتنا فرق نہیں تھا، لیکن وہ وومیٹنگ بہت زیادہ اسے ہو رہی تھی اور وہ اس کے بعد جب اسے ڈیٹیل چیک اپ کیا گیا تو پھر اس کا انہوں نے اور ہسٹری لی گئی، میں نے خود ہی ہسٹری لی تو اس نے بتایا کہ 2 3 آدمی آئے تھے، پہلے انہوں نے پتھر مار کے کوئی شیشہ ویشہ توڑا ان کے گھر کا، تو جب وہ باہر نکل کے اس نے دیکھنے کی کوشش کی کہ کون ہے یہ، تو اس کے بعد وہ جو ہیں وہ جو لوگ تھے وہ انہوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے مارا پیٹا بقول اس کے، اور پھر زبردستی ایک گولی اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، بلکہ ڈالی تو لیکن بقول اس کے کہ اس نے وہ گولی اندر نہیں نکلی، تھوڑا سا وہ ضرور ہوا لیکن اس نے وہ گولی بھی بعد اسے پولیس کے حوالے کی گئی، انہوں نے کی تھی۔ تو اس کے بعد پھر اس کا گیسٹرک لواج کیا گیا اور باقی ساری جو سپورٹیو ٹریٹمنٹ تھی وہ کی گئی اور اب الحمدللہ وہ پھر 2 ڈھائی گھنٹوں کے بعد وہ ہی واز نارمل، تو اب بھی وہ ٹھیک ہے۔
تو وارڈ میں ان کی کوئی سیکیورٹی وغیرہ کا بندوبست کیا گیا کنسیڈرنگ کہ وہ کہہ رہے ہیں پولیس کی ہے، پولیس کی پولیس کی security. سیکیورٹی؟ پولیس اس وقت بھی ساتھ تھی. ٹھیک ہے. تو پولیس والے تو کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے گھر کی بھی وہ کر رہے ہیں، کوئی سیکورٹی وغیرہ کر رہے ہیں. اب اس کا مجھے ڈیٹیل کا نہیں. پنجاب حکومت کی طرف سے تو کوئی ابھی تک آپ سے رابطہ نہیں کیا گیا، کوئی خاص کیئر کی کوئی ہدایت آپ کے پاس آئی ہو؟ کیونکہ ظاہر ہے معاملہ ان کا کسی اور بڑے معاملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسے آپ کا تعلق نہیں ہے لیکن ہم نے ویسے ڈی سی او وغیرہ کو ہم نے انفارم کر دیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو رات 12 بجے کے قریب میں نے سیکٹری صاحب سے وہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی. وہ غالباً اس وقت ان کا نمبر انگیج آ رہا تھا. اس کی انفارمیشن سے ہیلتھ نہیں، سے سیکٹری ہیلتھ سے ہمارا تو براہ راست ان سے براہ راست، ہاں جی، ان سے. باقی وہ آگے جنہیں کا. تو اب صبح میں نے سیکٹریٹ میں اطلاع دے دی ہے کہ یہ ایسے ایسے وہ آئے تھے اور ان کی حالت اب ٹھیک ہے. احمد صاحب کا بیان آپ نے سن لیا. اس کے بعد ہم نے وہاں پر موجود ڈاکٹر جنہوں نے محمد سرور کا علاج کیا ان سے بات چیت کی. جب آپ نے تشخیص کی ہوگی تو کیا پتہ چلا، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ جو پیشنٹ کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے فورسیبلی اس کے حلق کے نیچے سے گندم کی گولیاں گزارنے کی کوشش کی ہیں، بٹ ہی سیڈ دیٹ ہی ریزسٹڈ اور موسٹ آف اٹ ہی جسٹ سپٹڈ اٹ آؤٹ. اس نے باہر نکال دیا اینڈ ویری لٹل وینٹ ڈاؤن. اچھا، گولیاں یا گولی؟ گولیاں. ان کا بیان یہی تھا؟ یہی تھا، بیان تھا. جب بیان دے رہے تھے آپ یہیں پہ تھے؟ جی جی میں نے اس سے جب ہسٹری لی تو اس میں مجھے. اچھا، تو اس کے بعد جب آپ نے تشخیص کی تو لگا کہ ان کے جسم کے اندر یا نظام کے اندر زہر گیا ہے یا نہیں جی گیا؟ اس وقت وامٹ کر رہا تھا. فوری طور پہ تو ہمارے پاس بتانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. وی ہیو ٹو کنسیڈر کہ پیشنٹ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو ہمارے انیشیل سٹیپس ہوتے ہیں، ہم نے نیزو گیسٹرک ٹیوب ڈال کے جو مواد تھا میدے کا وہ نکالا اور اس کو لیبارٹری میں ایگزامینیشن کے لیے بھجوا دیا ہے. باقی بلڈ ٹیسٹ جو تھے وہ کیے ہیں، کارڈک انزائمز اس کے ٹھیک آئے ہیں، ای سی جی اس کی ٹھیک ہے. یوزلی یہ ایک ایسا پوائزن ہے جو کہ دل پہ اثر کرتا ہے اور پیشنٹ کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے یا اس کے ردم جو ہے وہ ارریگولر ہو جاتا ہے. لیکن ایسی کوئی چیز اس پیشنٹ میں بلڈ پریشر ان کا نارمل تھا اور ای سی جی بھی ان کی نارمل ہاں تھی؟ ابھی تک نارمل ہے. یوزلی ہماری روٹین یہ ہے کہ ہم 24 آورس تک پیشنٹ کو مانیٹر کرتے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ ڈیلیڈ ٹاکسیسٹی بھی دیکھی جاتی ہے. اس کے لیے ہمیں 24 گھنٹے کے لیے پیشنٹ کو مانیٹر کرنا ہے. جو یہ گولیاں کلیم کر رہے ہیں یہ اسی قسم کی گولیاں ہیں کلیم کے مطابق جو شمائلہ کو دی گئی تھیں یا انہوں نے لی تھیں کلیم کے مطابق؟ جو ان کا کلیم ہے وہ یہی ہے کہ یہ گندم والی گولیاں تھیں اور یہی وہ گولیاں تھیں جو شمائلہ کو بھی شمائلہ نے لی تھیں، جبکہ ان کو فورسیبلی دینے کی کوشش کی گئی. اور جو اس کے ریمننٹ گولیوں کے سین آف دا کرائم سے ملے اور پولیس نے دکھائے ہیں میں وہ دے ریزمبل جو وہ گندم والی گولیاں ہوتی ہیں، لیکن انہیں میرا خیال ایگزامینیشن کے لیے. یہ کیا گولیاں ہیں ویسے عمومی؟ بیسیکلی یہ ایک کمپاؤنڈ ہے، ایلومینیم فاسفائڈ ہوتا ہے اس میں. یہ جو ہے گرینز کو پریزرو کرنے کے لیے، فیومیگیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وین ایور اٹ کمز انٹو کانٹیکٹ ود موئسچر تو اس سے فوسجین گیس ریلیز ہوتی ہے جو کہ سیلولر لیول پہ ایکٹ کرتی ہے اور سارے نظام ملٹی سسٹم جتنے بھی آرگنز ہیں ان کو کسی نہ کسی حد تک متاثر کرتی ہے، جس میں دل ہو گیا، دماغ ہو گیا، جگر ہو گیا، گردے ہو گئے، سارے سسٹم کسی حد تک اس سے متاثر ہوتے ہیں. اور اس کا کوئی اسپیسیفک اینٹی ڈوٹ اویلیبل نہیں ہے. اس ہاسپٹل میں نہیں ہے، پاکستان میں نہیں ہے، یا عمومی طور پہ ہوتا ہی نہیں؟ عمومی طور پہ ہوتا ہی تو نہیں لیتھل پوائزن ہے. میں یہ ایک لیتھل پوائزن کنسیڈر کیا جاتا ہے اور انفارچونیٹلی اس کی اویلیبلٹی ہمارے ملک میں بڑی آسان ہے. تو اس لیے ہم ہر ایمرجنسی میں تقریباً ایک دو سوئسائڈل انٹینشن کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں وہ یہ گولیاں کھا کے آتے ہیں. اس ہاسپٹل میں یہ انہونی نہیں ہے کہ اس گولی کے پیشنٹ آپ کے پاس آئے ہیں؟ ہاں بہت آتے ہیں، تقریباً ہر ایمرجنسی میں 1 سے 2 مریض آ جاتے ہیں. اچھا، تو جسم کے اوپر ظاہراً کوئی زخم کے نشان، کوئی ایسے obvious زخم کا نشان اسکریچز، کوئی ایسے یا کوئی وونڈ کسی قسم نہیں، کا؟ کوئی گراس وونڈ نہیں ملا. البتہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ جب پیشنٹ آتا ہے ایسا تو اسے کیجویلٹی میڈیکل آفیسر جو ہے وہ نوٹ کرتا ہے، اس کی رپورٹ میں. لیکن فائل کے اندر تو رجسٹر ہوگا کہ فائل کے اندر اس کلیئر میں ہے؟ وہ سارا جو وہ اپنا بناتے ہیں پرفارما اس میں ہر چیز مینشنڈ ہوتی ہے. ادروائز سگنیفیکینٹ کوئی لیسریشن یا کوئی اوپن وونڈ نہیں ہے. اچھا، عمومی طور پہ کسی بھی پیشنٹ کو آپ زبردستی گولی کھلا تو سکتے ہیں لیکن اس کو سوالو نہیں کروا سکتے. سوالو کرنا تو کافی مشکل ہے، کافی مشکل ہے. اس لیے اس پیشنٹ نے بھی سوالو نہیں کیا. لیکن حتمی طور پہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ کے پاس وہ رپورٹ آئے گی. اچھا، اس طرح کا کبھی آپ کے پاس پیشنٹ اور آیا جس نے یہ کلیم کیا ہو کہ مجھے زبردستی گولی کھلائی گئی؟
नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम? कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? फॉर द लास्ट 10-12 years. 12 साल में पहला केस है? ये इस स्पेसिफिक इस गोली के साथ ये पहला पेशेंट है. मतलब बाकी ये है कि बसों में वो जो मुख्तलिफ चीज़ों को इंजेक्ट करके खिला देते हैं, ये होते रहते हैं चीज़ें उसमें, लेकिन फोर्सिबली इट इज़ वेरी रेयर. ठीक है जी. उस वक्त सारे इसका जो CMO ने नोट किया है. ठीक है जी. ये क्या क्या अगर आप आम फहम ज़बान में क्या क्या लिखा हुआ है? ये होमिसाइडल इनटेक ऑफ पॉइजन, ये वीट पिल्स पुश की गई हैं विद एन इंटेंट टू किल हिम. अच्छा, ये इनके बयान के मुताबिक हाँ, होगा? इनके बयान के मुताबिक. ठीक है जी. उसके बाद मैंने इन्हें कोई देखा कि 12:30 बजे के करीब जब मेरे रजिस्ट्रार ने आप ही ने ये भी इनके बयान के मुताबिक फोर्सिबल इनटेक ऑफ सम टैबलेट्स प्रोबेबली वीट पिल्स. नहीं, लेकिन आप इसको क्वालिफाई तो अब नहीं कर रहे हैं? नहीं, क्वालिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो लैब से क्वालिफाई हो गए. ठीक ठीक ठीक. क्या है उसमें देखो, फोर्सिबल इनटेक जो है वो अब जूं को तू जो उन्होंने बयान दिया आपने. ठीक है, ऑलराइट, ठीक ले लिया हमने. ठीक है. उसके बाद ये इनके एग्जामिनेशन और बाकी सारे नोट्स हैं. ठीक है जी. इसके ब्लड टेस्ट एडवाइस किए थे हमने. ठीक है जी. वो हो गए हैं. बाकी ये इनके कुछ टेस्ट आ गए हैं, जितने भी आए हैं सारे क्लियर हैं तक वो सारे ठीक हैं. इनका जो है ब्लड की ब्लीडिंग क्लॉटिंग प्रोफाइल भी ठीक है. फिर उसके बाद हमने इनके लिवर के और किडनी के टेस्ट किए हैं, वो भी ठीक आए हैं. और ये इनकी ECG है, ये इनका ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग होती रही है. ठीक है. तो दैट हैज़ बीन फेयरली स्टेबल थ्रू आउट. ये सारा ऑलमोस्ट हाफ एन आवर एंड देन एन आवर, एक घंटे के बाद आप करें. फ्रॉम हियर ना. ठीक ठीक ठीक. ऑल नॉर्मल. और ये इनकी 2 ECGs हुई हैं, दे आर फेयरली नॉर्मल. इसमें कोई अब नॉर्मल रिदम वगैरह हमें डिटेक्ट नहीं हुआ. बड़ा सवाल ये है कि ये 3 लोग जो सर्वर की ज़ाहरन जान लेने के दरपे थे, उनको इतना लंबा और एलेबरेट और पुरखतर अरेंजमेंट करने की क्या ज़रूरत थी? वो चोरी भी कर रहे थे, वो डाका भी मार रहे थे, वो घर की हदूद को वायलेट भी कर रहे थे, और फिर भी उनको पता नहीं था कि अपने घिनौने मिशन के अंदर वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे. डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि ज़दोकोब होने के निशानात मौजूद नहीं हैं सर्वर के जिस्म के ऊपर. अगर किसी को ज़बरदस्ती उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ गोली खिलाई जाने की कोशिश की जाए तो और कुछ नहीं तो उसके चेहरे के ऊपर या उसके मुंह के इर्द गिर्द या नाक के नीचे या गले के पास कहीं ना कहीं खराशें यकीन होगी, और मज़ाहमत से जो कुछ जिस्म के ऊपर नील पड़ जाते हैं आम अल्फाज में जो हम कहते हैं, वो भी होने चाहिए. मेडिकल रिपोर्ट्स इसके बिल्कुल इस पर खामोश हैं. डॉक्टर, I'm just waiting for that report because he is claiming कि सर पे चोट लगी है. So मैंने डॉक्टर से दरख्वास्त की है कि वो ज़रा हमें करके अगर बता दें तो मैं 2 मिनट देते. मैं अगर भुगता लवा ना तो जनाब तफसील ना गल कर, मैं अगर थोड़े कम भुगता लवा. कैसे भी अच्छा, बस वो ये पता कर रहा था कि इनकी फिजिकल कंडीशन क्या है, मतलब ज़ाहिरन कोई जख्म किसी किस्म का, कोई ज़रब वगैरह, कोई डीप स्क्रैच वगैरह इधर जो लिखा उसमें नहीं, एग्जामिनर ने जो देखा है ठीक है उसके मुताबिक नहीं, इसके अंदर कुछ भी नहीं. ठीक है. कोई सर पे कोई चोट वोट कोई धमक होता है, रोबड़ा पड़ जाता है, कुछ भी ना नता. ठीक ठीक ठीक. बस यही आपसे. बाकी ये है कि पेशेंट स्टेबल है. ठीक है जी. हिस्ट्री जो देता जो है वो अछूती देता है. ठीक है ना जी. अच्छा. तो ये कहता है, वैसे कहता है होमिसाइडल इनटेक है जी सर, यानी उसे मारने के लिए दिया गया. कोई बाकी हिस्ट्री आप वो बिल्कुल वो कोर्ट का काम है जी. बिल्कुल. हमने सैंपल लेके डॉक्टर नवाज ने किया है, वो लेके तो हमने दे दिए. अछूता आपने बड़ा जबरदस्त लफ्ज़ इस्तेमाल. अछूता क्या? क्योंकि ये इस तरह का हमने कभी नहीं पिल्स खा के आगता देखा कि दूसरे उठाए खिड़की पान. You've never seen it? ऐसा कभी नहीं. ऐसे नहीं. क्योंकि मैंने उधर भी CMO शिप की है, DHQ में भी जी जी इधर भी की है. कितना आपको अरसा हो गया इधर? तो अब मुझे चंद माह हुए हैं टोटल. वैसे माशाल्लाह आपने कैरियर, वैसे तो टोटल मेरे 3 साल से अबव हैं, चौथा साल है. ऐसा कोई आपने मैंने इस तरह का नहीं.